بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے فرانس، پھر بھارت اور اب ایران حجاب تنازع کی زد میں دکھائی دے رہا ہے۔ مغربی معاشرہ ہو یا مسلمان ممالک، پرو حجاب اور اینٹی حجاب فورسز کے درمیان ایک واضح تفریق کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت ایران میں بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج کی بنیادی وجہ ایران کی اخلاقی پولیس کے ہاتھوں 22 سالہ ایک نوجوان لڑکی کی تشدد کے ذریعے ہلاکت ہے۔ اس ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی پولیس نے اس خاتون کو اس الزام میں گرفتار کیا کہ اس نے اپنے سر کے بالوں کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا نہیں تھا، یعنی کہ اس خاتون نے مکمل حجاب نہیں کیا تھا، جس طریقے سے ایران کے اندر قانونی طور پر حجاب کرنے کی پابندی ہے۔ لواحقین یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس لڑکی کی موت پولیس کے تشدد سے ہوئی ہے، اور وہ تشدد اس لڑکی کو کومے میں لے گیا۔ 3 دن تک یہ لڑکی ہسپتال میں داخل رہی اور 3 دن کے بعد اس لڑکی کی موت واقع ہوگی، جبکہ ایران کی اخلاقی پولیس، جسے گشت ارشاد بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک کلیم ہے کہ نہ تو کسی قسم کا تشدد کیا گیا ہے، بلکہ یہ موت ایک دل کے دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا تشدد کا عنصر نہیں ہے۔ لیکن 13 ستمبر کو اس لڑکی کو گرفتار کیا گیا، اور اس لڑکی کی موت کے بعد اب ایران کے اندر خواتین کی بڑی تعداد، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، وہ اپنے حجاب جلا رہی ہیں، اپنے اسکارف کو جلا رہی ہیں، خواتین اپنے بال کاٹ رہی ہیں احتجاج کے طور پر۔ اور یہ احتجاج اب کسی ایک شہر تک محدود نہیں ہے، بلکہ میڈیا رپورٹس یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایران کے 80 سے زیادہ شہر، 31 سے زائد صوبے، وہ اس احتجاج کی زد میں ہیں۔ اور انفارمیشن وار کی سچویشن یہ ہے کہ ایران کے بیشتر علاقوں میں اس وقت ریاست کی جانب سے انٹرنیٹ سروس کو مکمل طور پر یا پھر جزوی طور پر بند کر دیا گیا، اور جو جھڑپیں سیکیورٹی حکام کے ساتھ ان مظاہرین کی ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں آزاد ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 57 سے زائد افراد اپنی جانیں کھو چکے ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 35 کے قریب افراد اب تک ہنگامہ آرائی کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے۔ لیکن یہ جو تشدد کی لہر ہے، اس تشدد کی لہر پر ایران اس کو ایک سازش سے تشبیہ دے رہا ہے، اور اس سازش کی تشبیہ پر جانے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایران کے اندر جو اخلاقی قوانین ہیں وہ ہیں کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایرانی انقلاب کے بعد ایران کے اندر ایک سوشل فیبرک کا چینج آیا ہے، اور سوشل فیبرک کے اس چینج سے پہلے، جیسے شاہ آف ایران کا، رضا شاہ پہلوی کا جو دور تھا، وہ دور ایک لبرل ایران کا دور تھا۔ اس کی اپنی اہلیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک جدید خاتون کے طور پر تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی اہلیہ خود وہ ایک مغربی لباس زیب تن کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر خواتین زیادہ تر سکرٹس پہنتی تھیں۔ تو یہ ایک ماضی کا ایران تھا، لیکن پھر جب خمینی انقلاب یا ایرانی انقلاب آیا تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر قوانین بنائے گئے۔ ان قوانین کے مطابق خواتین کو ریاست نے ایک ڈریس کوڈ دیا کہ آپ کو اپنا سر، اپنا پورا بدن جو ہے وہ ڈھانپنا ہے مکمل طور پر، اور اگر کوئی نہیں ڈھانپے گا تو اس مقصد کے لیے، ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے ایک اخلاقی پولیس بنائی گئی۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس ڈریس کوڈ کو وائلیٹ کرتی ہے تو 74 کوڑے اس خاتون کو مارے جائیں گے، اور 6 ماہ تک اسے قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اسے قید کیا جا سکتا ہے۔
اور یہ جو قوانین ہیں یہ اس کے اوپر بڑا پریکٹیکل طریقے سے عمل ہوتا ہے. اب جب ایک طرف پوری دنیا کے اندر جو مہسا امنی جو خاتون ہلاک ہوئی ہے اس واقعے میں، اس کو ایک مزاحمت کے استعارے کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور ایران سمیت پوری دنیا کے اندر شخصی آزادی کا ایک مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، تو وہیں پر مغربی ممالک بھی ایران کی خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ ایک طبقہ ہے جو ایران کے اندر جبری حجاب کے خلاف اینٹی حجاب موومنٹ کو رن کر رہا ہے، لیکن ایک دوسرا طبقہ ہے جو حکومت کی حمایت کرتا ہے، جو اسلامی اقدار کو ریاست کی طاقت کے بلبوتے پر امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. وہ بھی مظاہرے کر رہا ہے اور وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو دے رہا ہے کہ ہم حجاب کو اسلامی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت اس کو چاہتے ہیں کہ ریاست اس کو بزور طاقت امپلیمنٹ کرے. لیکن مغربی ممالک میں چاہے امریکہ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ کی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی ہو، یورپی کنٹریز ہوں، وہ سارے کے سارے اس وقت حمایت کر رہے ہیں شخصی آزادی کے حوالے سے. مگر ایران کچھ اور کہہ رہا ہے. ابھی ایران کے ابراہیم رئیسی جو ان کے صدر ہیں ایران کے، وہ اقوام متحدہ میں تھے، اور وہاں پر CNN کو انہوں نے کرسٹینا امن پور کو ایک انٹرویو دینا تھا. اس انٹرویو کو اس وجہ سے مؤخر کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا کہ جو خاتون اینکر ہیں انہوں نے سکارف نہیں لیا، انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو نہیں ڈھانپا، اور یہ سر نہ ڈھانپنے کی وجہ سے ایرانی صدر نے انٹرویو دینے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا. اس انکار کو بھی ایک قطامت پسندی کے طور پر، ایک ایکسٹریمسٹ ایپٹیچیوڈ کے طور پر ویسٹ کے اندر دیکھا گیا ہے. لیکن ایرانی صدر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر اس حجاب تنازع کو لے کر ڈسکشن کرنا، مظاہرین کی اخلاقی، سفارتی، سیاسی حمایت کرنا، یہ ایران کے معاملات میں مداخلت ہے، اور اس مداخلت کو ایران کسی صورت قبول نہیں کرے گا. اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک طرف امریکہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ایرانیوں کو انٹرنیٹ تک براہ راست ایکسس دینے کا منصوبہ تیار کر رہا ہے، اور دوسری جانب ایران اس بات پر حکومت کی کمٹمنٹ شو کر رہی ہے کہ بزور طاقت وہ اس احتجاج کو کچلیں گے. اب ہمیں ایران کے طرز حکومت کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ طاقت کے ذریعے کسی چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے، مگر دوسری طرف ایک ہپوکریسی ہے، ایک منافقانہ ایپٹیچیوڈ ہے. اب منافقانہ ایپٹیچیوڈ یہ ہے کہ اگر شخصی آزادی پیمانہ ہے کہ یہ فرد طے کرے گا کہ اس کو کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ فرد کا انفرادی فعل ہے اور ریاست اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. یہ مغرب کا موقف ہے ایران کے حوالے سے. مگر ہم فرانس کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمان خواتین خود حجاب کرنا چاہتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، تو وہاں پر ریاست ان پر پابندی عائد کرتی ہے، ان پر فائن کرتی ہے. فرانس کے اندر جو مسلمان خواتین ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جرمانے کیے جاتے ہیں. تو وہاں پر جو شخصی آزادی کا پیمانہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں پر انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلی سٹیج کے اوپر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں. بھارت کے اندر اب سے کچھ عرصہ قبل ایک کرناٹک حجاب کیس بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، جہاں پر ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تمام لڑکیاں، سٹوڈنٹس، خواتین جو تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں، اگر وہ حجاب پہن کر سکول آئیں گی، کالج آئیں گی، یونیورسٹی آئیں گی، تو ان کو اداروں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر صورت کے اندر حجاب کو اتارنا پڑے گا. یعنی کہ ایک خاتون کی مسلم آئیڈینٹی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر ریاست مجبور کر رہی ہے کہ حجاب نہ پہنا جائے. ایران کے اندر
रियासत फोर्स कर रही है कि आप हिजाब पहने, अगर रियासत फोर्स करे कि आपको हिजाब पहनना है तो वो शख्सी आज़ादी है का मामला है, वहां पर वेस्ट तनकीद भी करेगा, मुजम्मत भी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर रियासत किसी शख्स से चॉइस छीने कि उसको हिजाब नहीं पहनना, तो वहां पर शख्सी आज़ादी जो है उसका कोई नामो निशान नज़र नहीं आता, वहां पर कोई शख्सी आज़ादी का तसव्वुर नहीं आता। और हम ये देखते हैं कि एक तरफ महसा एमनी है और दूसरी तरफ मुस्कान है, वही मुस्कान है जिनको आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे बाकायदा तौर पर थ्रेट करते हैं और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि दो एक्सट्रीमिस्ट एप्टीट्यूड हैं, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एप्टीट्यूड है ये मुस्लिम सोसाइटी में प्रो हिजाब फोर्सेस की तरफ भी है और एंटी हिजाब फोर्सेस की तरफ भी है, लेकिन इसको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहां पर एक साजिशी थ्योरी एग्जिस्ट करती है। साजिशी थ्योरी ये कहती है बुनियादी तौर पर कि ये एंटी हिजाब मूवमेंट नहीं है, ये एंटी रजीम चेंज मूवमेंट है। इस रजीम चेंज मूवमेंट का बुनियादी मकसद ये है कि ईरान के अंदर जो बरसरे इक़्तिदार कुव्वतें हैं, जो मजहबी हल्के हैं, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। और ये बात किसी हद तक तक़वियत उस वक्त पकड़ती है जब चीनी सदर शंघाई ताउन कॉरपोरेशन की जो इजलास था उसमें उन्होंने एक साजिशी इनकलाब का जिक्र किया था और ये कहा था कि मगरबी ममालिक इस खत्ते के अंदर एक साजिशी इनकलाब को क्रिएट करना चाहते हैं। और जिस तरीके से अब ईरान के अंदर एहतजाज हो रहा है, 700 से ज़ायद अफराद जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, शहर शहर मुजाहरे हैं, शहर शहर हुकूमत का जो जबर है उसके ऊपर मुजाहरे हो रहे हैं, तो लग रहा है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन चूंकि ईरान की एक बड़ी पॉपुलेशन, अक्सरियत उसका ताल्लुक शिया स्कूल ऑफ थॉट के साथ है और ये पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान ममालिक हैं ये वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका एक ब्लो बैक, एक रिएक्शन बाकी मुल्कों के, बाकी जो रियासतें हैं उनमें भी आ सकता है और एक नई किस्म की स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक मामला है। लेकिन एक चीज़ तय है कि किसी भी शख्स की जान तशद्दुद के ज़रिए, वायलेंस के ज़रिए नहीं जानी चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। रियासती जबर के तहत किसी की जान लेना, इसकी यकीनन किसी शख्स को इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन एक डिबेट हमें करने की ज़रूरत है कि क्या शख्सी आज़ादी को हमने तरजीह देनी है या रियासत ने अपने कवानीन के मुताबिक, चाहे वो सेकुलर कवानीन है चाहे वो रिलीजियस कवानीन है, उसके मुताबिक रियासत को रन करना है, इस बात का फैसला करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आपको बता दूं, 2017 से लेके आज की डेट तक ये ईरान में तकरीबन चौथी मरतबा मुजाहरे हो रहे हैं। कभी बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ होते हैं, कभी गैस की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होता है, कभी पानी की किल्लत के ऊपर प्रोटेस्ट होता है। और हर प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं, लोग सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़ ईरान के अंदर बातें कर रहे हैं। बट ख़वातीन की जानिब से ईरान में अपने बाल काटना और हिजाब को आग लगाना, ये मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए भी एक तशवीश का बाइस होना चाहिए और एक मुस्लिम रियासत के लिए भी एक फूड फॉर थॉट है कि वो उसको सोचना चाहिए कि किन कवानीन को ताकत के बलबूते पर नाफिज करना है और किन कवानीन को जहन साजी के साथ, किरदार साजी के साथ, तरबियत के साथ हमने नाफिज करना है। कहाँ ताकत इस्तेमाल हो सकती है और कहाँ पर हमें ताकत के ऊपर एक रेड लाइन लगानी पड़ेगी कि इससे आगे हम चीज़ों को फोर्सफुल तरीके से नहीं करेंगे। बट मुस्तकबिल का ईरान कैसा होगा, मुस्तकबिल का मुस्लिम वर्ल्ड कैसा होगा, और ये जो प्रो हिजाब और एंटी हिजाब फोर्सेस के दरमियान मैच है, इसका फैसला क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे। ह्यूमैनिटी और ह्यूमन लाइफ को प्रवेल करना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।